نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تھمبنیل سے آپ نے پڑھ تو لیا ہوگا، لیکن آسانی کے لیے میں یہ بتا دوں کہ اگر حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ تعالی آپ کو کوئی شادی کے لیے کہتا ہے تو آپ فرماتی ہیں کس رابعہ سے شادی کرو گے؟ رابعہ بصری تو مر چکی، کیا مردے سے بھی شادی ہوتی ہے؟ وہ ایک مقام تھا حضرت رابعہ بصری کا، آج ایسے لاکھوں کروڑوں میں موجود نہیں ہے۔ آج کے دور کی مخلوط تعلیم نے ہمارے معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ جدید مغربی تعلیم کی لالچ میں والدین پیسہ خرچ کر کے اپنی اولاد کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جتنی مرضی ول پاور ہو، غیر محرم مرد تعریف کرے یا عورت تعریف کرے، یہ الفاظوں کا جادو جو ہے سر چڑھ کے بولتا ہے۔ عورت شادی شدہ ہو تب اس کی تعریف کو غیر محرم کرے، تب گمراہی کا اندیشہ غالب رہتا ہے، اور اگر کنواری ہو جتنی بھی نیک پرہیزگار ہو تب اس پر بھی گمراہی کا اندیشہ غالب رہتا ہے۔ لمبی چوڑی بات کرنے سے مختصر میں یہ بات آپ کو بتاؤں گا، ایسا پریکٹیکل آپ کو بتاؤں گا کہ میرے سامنے بے شمار پیش آئے، ان میں سے ایک آپ کو پیش کروں گا کہ ایک لڑکی 5 وقت کی نمازی تھی، 7 تہجد گزار بھی تھی، اور 7 اس نے کبھی غیر محرم کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کی والدہ میرے پاس آئیں اور رونے لگی کہ میری بیٹی کسی کے عشق میں گرفتار ہے اور وہ گھر سے بھاگنے کو تیار ہے، ہماری عزت بچا لے۔ اور لمبی چوڑی گفتگو سے بیشتر میں اس کے والدہ کا پیش کیا گیا مدعا بیان کرتا ہوں کہ اس بچی کو ایک ٹیلی فون گفٹ آیا، تحفے میں فون آیا، اور دینے والی ایک عورت تھی جو ان کی ہمسائی تھی۔ اس ٹیلی فون کو لے کر وہ خوش ہو گئی کہ مجھے اتنا قیمتی تحفہ ملا۔ اب اس پر شیطان نے وار کیسے کرنا شروع کیا؟ شیطان ہمیشہ یاد رکھے جتنا بھی مرضی طاقتور پرہیزگار نیک ہوگا، اسٹیپ بائی اسٹیپ وار کرے گا۔ چھوٹا موٹا آدمی تو فوراً گمراہ ہو جاتا ہے، لیکن جو بڑا نیک پرہیزگار ہو اس سے شیطان اسٹیپ بائی اسٹیپ وار کرتا ہے۔ بعض اوقات اس کا وار بھی نیکی کے انداز میں ہوتا ہے، لیکن نیکی کس سے کی جائے؟ محرم سے کہ غیر محرم سے؟ دعوت تبلیغ کس سے دی جائے؟ محرم کو غیر محرم کو کیسے دی جائے؟ اس کے طریقے بزرگوں نے اولیاء اللہ نے بتا رکھے ہیں۔ اب اسے جو گفٹ ملا ٹیلی فون، اس پر وہ جس لڑکے نے گفٹ بھیجا تھا اسے کہنے لگا آپ بڑی اللہ والی ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، میں اس کا بڑا قائل ہوں، مجھے کوئی نصیحت کر دیا کرے۔ اب وہ عورت جو پرہیزگار تھی، نیک تھی، اللہ والی تھی، کبھی غیر محرم کو دیکھا نہیں تھا، اس کے دل میں تبلیغ اور دعوت کرنے کا ایک غبار اٹھا۔ غبار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غیر محرم کی تعریف تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے کہ عورت غیر محرم کی تعریف کرے۔ اب وہ اسے کوئی بات بتاتی اور وہ شخص اس کے اس دعوت نامے پر کوئی نہ کوئی شعر سنا دیتا، کبھی اس کی دعوت کی تعریف کر دیتا، کبھی اس کے ذات کی تعریف کر دیتا، کبھی اس کے قول کی تعریف کر دیتا، کبھی اس کے فعل کی تعریف کر دیتا۔
وقت گزرتا گیا، یہ تعریف کے سلسلے جاری رہے۔ ایک تعریف یہ دیکھ لیں، ایک عمران خان اور اس کی پیرنی کی تعریف سن لیں۔ جہاں بھی عورت غیر مرد کی تعریف تبلیغ کی صورت میں ہو اور تعریف ہو مرید کی صورت میں، دونوں خطرناک امر فعل ہے۔ کسی شادی شدہ کی کوئی غیر محرم تعریف کرے، اس سے الرٹ ہو جائیں۔ یہ جادوئی الفاظ ہوتے ہیں جو انسان کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ کنواری کو جب کوئی کنواری کی تعریف کرے غیر محرم، چاہے وہ مبلغ ہے، داعیہ ہے، اس سے الرٹ ہو جائیں، کیونکہ یہ تعریفی کلمات جو ہوتے ہیں غیر محرم کے، یہ الفاظوں کا جادو ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ سلسلہ بڑھتا گیا، تعریفیں ہوتی گئیں۔ اب وہ محترمہ جو تہجد گزار تھی، انہوں نے تہجد پڑھنی چھوڑ دی بقول ان کی والدہ کے۔ ایستا ایستا ان کی نمازیں بھی چھٹ گئیں، کیونکہ جب نور کے اندر سور آ جاتا ہے تو نور وہاں سے چلے جاتا ہے۔ تہجد گزار تھی، نمازی تھی، جب غیر محرم کی تعریف جادوئی الفاظ آنے لگے، وہ خنزیر آنے لگا، وہ سور والے الفاظ آنے لگے، وہاں سے نور جانا شروع ہو گیا۔ پہلے تہجد چھٹی، پھر نمازیں چھٹ گئیں، پھر ایستا ایستا خود ہی وہ عورت جو تھی اپنی پٹری سے اتر گئی اور بھاگنے پر مجبور ہو گئی، گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب کھل کر دوستی والے الفاظ شروع ہو گئے۔ سامعین مکرم، دیکھا آپ نے کیسے سٹیپ بائی سٹیپ شیطان نے اس کو گمراہ کیا۔ پھر والدین اپنی عزت کو رونے لگے کہ ہماری عزت رسوا ہو جائے گی، ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، ہمارے بچے بھی کڑیل جوان ہیں، مرنے مرانے پر اتر آئیں گے، ابھی یہ بات پردے میں ہے، خدا کے لیے ہمیں اس سے بچا دیں۔ پھر ہم نے اپنے فیوز و برکات سے کوئی کلمات دیے اور پڑھ کر کچھ دیا، اس سے وہ لڑکے نے جاگت پشاور بریک لگائی، اور وہ کرائے کا گھر جو ان کے سامنے گھر کے لے رکھا تھا، اس کے مالک مکان کو کہنے لگا بھئی وہاں فلاں جگہ چابی ہے، آپ لے لیں، مجھے لاہور سے خوف آنے لگا ہے۔ سامعین مکرم، یہ واقعہ میں نے بتانا اس لیے ضروری سمجھا کہ ہم سب بچوں والے ہیں، بچیوں والے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی نگرانی کریں، بچیوں کی نگرانی کریں، ان کے قول، ان کے فعل، ان کے عمل پر آپ نگہبان ہیں۔ ایسا نہ ہو جب سر سے پانی گزر جائے تو پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے۔ آج کل یہ بیماری عام ہو چکی ہے، یہ مادر پدر آزاد، یہ مخلوط طرز تعلیم، یہ مخلوط بیٹھکیں، یہ مخلوط محافل، یہ بول چال، اب سوشل میڈیا نے ساری پابندیوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اگر آپ والدین نے عزیزوں نوٹ نہ کیا، اپنے بچوں پر چیک نہ لگایا، تو کل پھر آپ کے پاس بھی سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی سب والدین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔